بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس مسئلے پر ہوگی وہ اس طرح ہے کہ باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اس عنوان سے اور اس مسئلے سے کہ الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ مسئلہ ہے۔ مطلب یہ کہ توحید کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ اس سے قبل جو مسائل گزرے ہیں اگر ہم غور کریں تو ادھر توحید کی اہمیت، فضیلت، مقام و مرتبہ اور توحید کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح موحد کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور وہ جنت میں بغیر حساب کی داخل کیا جائے گا۔ ان ساری باتوں کے بعد اور ان سارے مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اب جس مسئلے کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کی شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف، یعنی توحید کی طرف دعوت دینا۔ تو اس سے یہ مسئلہ اور یہ ایک اہم بات ادھر ثابت ہو رہی ہے کہ بندہ جب خود توحید کو اپنا لے، توحید کے بارے میں علم حاصل کر لے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے، اب اس پر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس توحید کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے۔ یعنی جو ترتیب سے اس مسئلے کا جو ذکر ہوا ہے یہ ایک بہت ہی باریک چیز ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدا ہی میں اس کا ذکر نہیں کر دیا گیا کہ توحید کی طرف دعوت دی جائے، بلکہ ابتدا میں توحید کی اہمیت بتائی گئی، اس کا مقام و مرتبہ بتایا گیا اور توحید کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد توحید جس نے اپنا لیا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، جنت میں بغیر حساب کی داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا ادھر کہ پہلے بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، توحید کی اہمیت معلوم کرے، اس کے بعد موحد بنے، عمل کرے، اب اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف کیا ہے دعوت دے۔ اسی لیے یعنی ایک منہج میں یہ ایک بنیادی بات ہے اور خلل پایا جاتا ہے منہج میں کہ علم حاصل کیے بغیر دعوت دینا، بلکہ پہلے علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے، عمل کے بعد کیا ہے دعوت دی جائے، یہی کیا ہے ترتیب ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی آیت جس کا ذکر فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا منہج ہے۔ کیا منہج ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ بصیرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ غور کریے گا اس آیت کریمہ پر کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا منہج ہے اور یہی میرا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لیکن جو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ کس طرح؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت سے مراد کیا ہے؟ بصیرت سے مراد ادھر علم ہے کہ میں علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور کس قسم کا علم ہے؟ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں علم سے مراد ادھر تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، شریعت اسلامیہ سے متعلق اسے علم ہو، اور اسی طرح جسے دعوت دے رہا ہے
اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا منہج ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا جسے تم دعوت دے رہے ہو کلمہ گو ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ گو نہیں تو کوئی اور جو ہے طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو علم سے مراد شریعت سے متعلق علم ہو، اور جسے دعوت دی جا رہی ہے، جسے مدعو کہا جاتا ہے، اس کی حالت کے بارے میں معلوم ہو، اس کے احوال کے بارے میں۔ نمبر 3 جو کہ علم داخل ہے، دعوت کے طریقے کے بارے میں اسے کیا ہے، علم ہونا چاہیے۔ دعوت کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بھی اسے علم ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کو بتا دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا طریقہ، یہ میرا منہج ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، یعنی علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اسی آیت کریمہ میں، انا ومن اتبعنی، اور صرف میں نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع اور پیروی کی، جنہوں نے میری اتباع اور پیروی کی، وہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف کیا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، اسی طرح انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ خالق رازق ہے، بلکہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ سب علم کی روشنی میں بتایا جائے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا جو میری اتباع اور پیروی کرتے ہیں ان کا بھی یہی منہج ہے کہ وہ اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام گزرے، سبوں کا یہی منہج رہا کہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ کوئی اپنی ذات کے لیے یا اپنی ذات کی طرف یا کسی اور بات کی طرف دعوت نہیں دیا کسی نبی نے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی طرف، توحید کی طرف انہیں کیا ہے، دعوت دی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت، ہر گروہ، ہر جماعت کے درمیان رسول بھیجا ہم نے، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ ہر رسول جس امت کے درمیان بھیجا گیا، ہر رسول اس امت کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے کا حکم دے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دینا، اس سے مراد اس آیت کریمہ میں توحید باری، توحید الہی ہے، اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، یہی عمل، یہی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور یہ سب بصیرت کے ساتھ، یعنی بصیرت سے مراد علم کی روشنی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی یہی طریقہ بتایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر دیکھا جائے تو دو اہم باتیں اور معلوم پڑ رہی ہیں جو کہ قبول عمل کے لیے شرط ہے۔ کوئی عمل بندے کا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ دو شرطیں اس میں نہ پائی جائیں۔ اس سے پہلے یاد پڑھا بتایا گیا تھا آپ حضرات کو کہ دو چیزیں ایسی ہیں، بنیادی چیزیں، کہ ان دونوں کو ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کر کے بندے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، قبول ہوگا۔ ورنہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل پایا گیا تو عمل مردود ہوگا۔ پہلی چیز تھی اخلاص، اور دوسری چیز تھی متابعت۔ اخلاص یعنی یہ عمل کرے تو اللہ کے لیے خالص کرے، کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں اتباع پایا جائے، اور اتباع کس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ اور یہ دونوں باتیں ہمیں اس آیت کریمہ میں بھی ملتی ہیں، جیسے کہ دوسری آیات میں بھی ہیں، اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی ہے۔ اللہ کا فرمان کہ قل هذه سبیلی
ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ اخلاص کی علامت ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کوئی اور مقصد و مفاد نہیں، دنیا، ریاکاری والعیاذ باللہ، یا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اتباع کی ضرورت ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علی بصیرۃ، کہ میں دعوت دے رہا ہوں، یا نبی آپ ان کو کہہ دیجیے میں دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ تو نبی نے جو دعوت دی وہ علم کے ساتھ، بغیر علم کی دعوت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا، تب جا کر کے انہوں نے دعوت دی ہے۔ تو یہ ہو گیا اتباع۔ تو دعوت دے ایک مسلمان، اللہ کی طرف دعوت دے اخلاص کے ساتھ، توحید کی طرف، اور نبی کی اتباع کرتے ہوئے، کہ نبی نے جو دعوت دی ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، کہ پہلے علم حاصل کیا، اس کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ مطلب ہوگا کہ اتباع۔ تو یہ دونوں چیزیں ہر نیک عمل میں پائی جائیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ اسی طرح اللہ کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف دعوت دینا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، لیکن یہ سارا تمام نیک اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث، 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ سے مراد ادھر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، بعث معاذا الى اليمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اور یہ چیز صرف اس حدیث میں نہیں، بات صرف اس حدیث میں نہیں بلکہ اور بھی دیگر نصوص میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف چند صحابہ کرام کو بھیجا، جن میں سے ایک معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور اسی طرح غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی ذکر آتا ہے، اور دیگر بعض اور بھی کیا ہے صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مقامات پر بھی کیا اپنے زمانے میں کیا ہے بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو مدینہ المنورہ سے کہاں بھیجا؟ یمن کی طرف۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رخصت کرنے سے پہلے، اے معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم کو جن کے درمیان بھیجا جا رہا ہے وہ اہل کتاب ہیں، تم کو جن کے درمیان بھیجا جا رہا ہے وہ اہل کتاب۔ اس وقت اس علاقے میں یہود و نصارہ پائے گئے۔ تو حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم جن کے درمیان جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں۔ ادھر یہ مسئلہ مأخوذ ہے، کیا جاتا ہے کہ مدعو جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کی حالت کے بارے میں معلوم ہو، ان کے احوال کے بارے میں داعی کو خبر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں بھیج دیا بغیر بتائے، آپ کو معلوم تھا، وحی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا یا کسی اور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، معلوم تھا آپ کو کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تم جن کے درمیان جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدعوین جو ہیں ان کے احوال کے بارے میں معلوم ہونا داعی کو کیا ہے، ضروری ہے، کہ ہاں جن کے درمیان اسے دعوت دینا ہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اگر مسلمان ہیں تو کس قسم کے مسلمان ہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان کے مستوی علم، مستوی عمل کیا ہے۔ اسی طرح اگر غیر مسلم ہیں تو ان کے کیا معاملات، ان کے کیا عقیدہ، ان کا کیا منہج ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہیے ہر داعی کو۔ اور داعی کو سب سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ جن کے درمیان اسے دعوت دینا ہے وہ کس فکر کے حامل ہیں، ان کا کیا منہج ہے، کس دین کی طرف وہ نسبت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اس بارے میں بتایا، اے معاذ تم جن کے درمیان جاؤ گے وہ اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو ہماری بات ہے بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اب غور کریے کتنی اہم بات ہے، اور دعوت کا منہج کیا ہے۔ دعوت دے تو دعوت کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے،
کیونکہ آج ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ توحید کی طرف دعوت اسے مؤخر کر دی جائے، بلکہ پہلے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، صدقات خیرات کے بارے میں بتا دیا جائے، اور توحید کو اہمیت ابتدا میں نہ دی جائے بلکہ اسے بعد میں بتا دیا جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کی الوہیت میں خلل ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کیا انہوں نے، لیکن اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کو شاید وحدہ لا شریک بولتے ہیں لیکن عمل نہیں پائے گا ان کا اس طرح۔ تو فرمایا کہ تم ان کے درمیان جا رہے ہو اہل کتاب، اگرچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تمہاری دعوت ہو شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف دعوت ہو، اور یہ نہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف دعوت سے مراد یہ ہے کہ تم ان کو یہ کلمہ سکھا دو، جیسے کہ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندو پاک میں کیا ہے، یہ ماحول ہے، بچپن ہی سے کیا ہے کلمے کے بارے میں بتا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، حالانکہ اس کی کوئی بہت زیادہ حقیقت بھی نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے کیا جو کلمہ کو بطور وظیفہ ہم پڑھتے ہیں یا یاد کرایا گیا، کیا اس پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں، جو زبان سے بول رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ نہیں، اس کلمے کے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا، اس کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کو سب سے پہلے اول جو تمہاری دعوت ہو، تدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تم اس بات کی طرف دعوت دو کہ اللہ کے شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف تم دعوت دو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے الی ان یوحد اللہ، تم سب سے پہلے دعوت دو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا، کہ وہ سب اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ اب آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنہم اطاعوک لذلک، اگر انہوں نے تمہاری اطاعت کر لی، اہل کتاب کو جب تم نے پہلی دعوت دی، ابتدا تمہاری دعوت کا آغاز کا توحید سے ہوا، فإنہم اطاعوک لذلک، اگر انہوں نے تمہاری اس بارے میں اطاعت کر لی، دعوت کے اس پہلو کو اور اس جز کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اطاعت کی، فأعلمہم، اب اس کے بعد تم انہیں علم دینا، انہیں سکھانا، انہیں تعلیم دینا۔ کیا سکھانا؟ ان اللہ افترض علیہم صدقة تؤخذ من ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی یہ بات انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یعنی توحید کے بعد توحید کی دعوت، اور جب وہ اطاعت کر لیں اس کے بعد تم نماز کے بارے میں انہیں بتانا، یہ نہیں کہ تم دعوت دو توحید کی اور ساتھ ساتھ میں تم نماز کی بھی دو، بلکہ پہلے تم یہ دیکھو انہوں نے توحید تسلیم کی کہ نہیں کی، اس کی اطاعت کی کہ نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فإنہم اطاعوک لذلک، اگر انہوں نے تمہاری اس معاملے میں کیا اطاعت کر لی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، شرک سے اجتناب کیا، شرک سے براءت کا اظہار کیا، اب اس کے بعد تم انہیں تعلیم دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور ماخوذ ہو رہا ہے، اگر انہوں نے اطاعت نہیں کی تو کیا نماز کی طرف انہیں دعوت دی جائے؟ کوئی ضرورت نہیں نماز کی طرف دعوت دینے کی، کیونکہ اگر توحید نہیں، شرک ہے، شرک سے براءت نہیں، اور انہوں نے چاہے نماز کی پابندی کر لی، زکوٰۃ ادا کر دی یا اور دیگر اعمال کر لیے، تو کیا وہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا، کیونکہ شرک اکبر سے بندہ اجتناب نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمالوں کو ضائع کر دے گا، لیحبطن ان تمام اعمالوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو کوئی فائدہ ہی نہیں اس بارے میں تعلیم دے کر اگر انہیں تمہاری جو ہے توحید کی دعوت کو تسلیم نہیں کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فإنہم اطاعوک لذلک، اگر انہوں نے تمہاری اس معاملے میں اطاعت کی، توحید کے بارے میں اطاعت کر لی، اب تم انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کیا ہے ان پر فرض کی ہے۔ ادھر ایک دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ توحید کے بعد سب سے اہم عمل 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں مسلمان سے سوال ہوگا
وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے معاملے میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس کے آگے کے بہت سارے معاملات کیا ہے آسان ہو جائیں گے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. ایک تیسرا مسئلہ جو کہ فائدے کے لیے بیان کر دیا جائے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 5 صلوات 5 وقت کی نماز دن رات میں فرض کی گئی. اسی لیے اس نص سے, اس حدیث سے اس بات کی تردید ہوتی ہے. بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ نماز وتر بھی کیا ہے واجب ہے, نماز وتر واجب ہے. اس کی دلیل ان کی ایک کچھ ادلہ ہے, مضبوط ادلہ ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے سفر میں ہوں یا قیام کے حالت میں آپ نے ترک نہیں کیا کبھی وتر کی نماز. تو یہ ایک دلیل انہوں نے پکڑی. لیکن اس حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 وقت نمازیں, چھٹی کوئی نماز نہیں جو فرض ہے ہم پر. ہاں اتنا ضرور کہ سنت مؤکدہ ہے, اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ کیا نماز وتر فرض ہے, وہ فرض نہیں ہے, بلکہ صرف 5 وقت کی نمازیں یہی فرض ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور نماز فجر. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر انہوں نے تمہاری اطاعت کر لی, 5 وقت نماز کی پابندی کرنے لگے, اب تم انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم, نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر. اس لیے قرآن مجید پر غور کریے, بعض آیات میں آیا ہے جہاں نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے, اسی کے بعد کیا ہے زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, کئی مقامات پر جو ہے قرآن مجید میں آیا. تو یہ زکوٰۃ یعنی نماز کے بعد اس کا مرتبہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم انہیں بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے افترض علیہم صدقہ, اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم, صدقے سے مراد ادھر زکوٰۃ ہے, کیونکہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے, قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے, لیکن یہ صدقہ واجب ہے, نفل صدقہ مراد نہیں. فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالی نے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, یہ صدقہ, یہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا اور فقرائہم, انہی کے درمیان جو فقراء ہیں ان میں کیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا. ادھر آپ سب نے یہ نہیں کہا کہ فقراء کے درمیان, بلکہ فقرائہم, اہم کا لفظ ہے, یعنی انہی کے فقراء, اس معاشرے میں, اس سماج میں, یمن میں جو فقراء ہیں ان کی بستی میں, انہی کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. ادھر ایک مسئلہ یہ بھی ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتے ہیں. ذرا مائک بند کریے, کیا نام ہے, افنان بھائی میوٹ کر لیجیے. بہرحال میری آواز آ رہی؟ جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقراءہم, انہی کے فقراء کے درمیان کیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا. تو سب سے زیادہ اولا اور حقدار ہمارے درمیان جو فقراء ہیں وہ کیا ہے, یعنی فرض زکوٰۃ کی کیا ہے مستحق ہیں. ہاں اگر ضرورت نہ ہو, ہمارے درمیان کوئی ایسا محتاج نہیں, اب اس کے بعد کیا ہے دور کے لوگوں تک کیا ہے زکوٰۃ کے مال کو, زکوٰۃ کے فنڈ کو کیا ہے پہنچایا جا سکتا ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اب اگر انہوں نے زکوٰۃ ادا کی, اس معاملے میں تمہاری اطاعت کی, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, تو خبردار تم ان کے قیمتی مال کی طرف تمہاری نگاہ نہ پڑے. انہوں نے زکوٰۃ ادا کر دی, فرض زکوٰۃ, اب کافی ہے. اب ان کے جو ہے کسی اور مال کی طرف جو ان کی نگاہ میں بہت قیمتی ہیں, ان کی طرف جو ہے لالچ کی نگاہ سے, حرص کی نگاہ سے جو ہے اسے کیا ہے نہ دیکھنا. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, تم مظلوم کی دعوت سے بچتے رہنا, مظلوم کی بد دعا سے, دعا سے کیا ہے بچتے رہنا, کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. مطلب یہ کہ مظلوم اگر دعا کر دے یا بد دعا کر دے ظالم کے حق میں, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو کیا ہے ضرور قبول فرماتا ہے. یہ ایک طویل حدیث جس میں کئی سبق ہمیں ملتے ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں, لیکن اس حدیث کے ذریعے جو بنیادی بات جو کہنی تھی وہ یہ کہ دعوت توحید, لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا, شہادت ان لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا, یہ سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے, اور دعوت کا آغاز ہر مسلمان اسی سے جو ہے کرے. آگے فرمایا ایک دوسری حدیث کی روایت کی, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. حدیث کے راوی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر یعنی جنگ کے خیبر کے موقع پر کہا تھا,
یعنی جنگ خیبر سے پہلے، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. اے لوگو، کل کے دن میں یہ جھنڈا، یہ پرچم ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. لأعطين الراية، رایا عربی زبان میں کہتے ہیں جھنڈے کو یا پرچم کو. یہ جھنڈا میں کل کے دن ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں پر کیا ہے، کامیابی سے تمہیں نوازے گا. خیبر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کیا ہے، تمہیں کیا ہے، جنگ میں کیا ہے، کامیاب کرے گا. اب یہ ایک فضیلت کا ذکر ہوا. کون سا خوش نصیب انسان ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے ہم تمام میں سے صرف اسی کے بارے میں کہا کہ اسی کو اللہ کے رسول کیا ہے، یہ پرچم یا یہ رایا اور جھنڈا جو مسلمانوں کا ہے، اسی کے ہاتھ اللہ کے رسول دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، فتح سے اور کامیابی سے بھی نوازے گا. تو لوگ رات بھر سوئے نہیں، قیاس میں لگے رہے، یہ کون ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہے، قیاس آرائیہ میں جو ہے مشغول رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہر ایک اس امید میں حاضر ہوا کہ شاید مجھے کو، یعنی یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی کہ مجھے کو اللہ کا رسول کیا ہے، جھنڈا اور پرچم دے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے. ادھر علی ابن ابی طالب کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم علی کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو یہ ایک اہم فضیلت حاصل ہوئی. ان کے فضائل میں سے یہ ایک صحیح فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس فضیلت سے نوازا، جیسے کہ وضاحت اس کے آگے آ رہی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، علی ہمارے درمیان موجود نہیں. ہوا یشتکی عینیہ، علی کے دونوں آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، درد ہے، اس لیے وہ ہمارے درمیان حاضر نہیں ہو سکے، آرام فرما رہے ہیں یا درد کی بنا پر نہیں آئے، اپنے خیمے میں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے آؤ. تو ان کو حاضر کیا گیا. فبصق فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں میں اپنے لعاب کو ڈال دیا. لعاب سے مراد تھوک. اور یہ معجزہ تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں لعاب، ان کی آنکھوں میں اپنے لعاب کو رکھا، ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درد کو، اس تکلیف کو جو آنکھ یا علی بن طالب سے محسوس کر رہے تھے، اس سے بالکل کیا ہے، چھٹکارا حاصل ہوا اور شفا حاصل ہوئی، جیسے کہ دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے. اب اس کے بعد آپ بلکہ حدیث، اسی حدیث میں آتا ہے، اسی روایت میں کہ فرمایا صحابی نے، سہل ابن سعد نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لعاب علی ابن ابی طالب کے دونوں آنکھوں تک تھک جب پہنچا تو ان کی آنکھیں ایسی لگنے لگی کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی کبھی، یعنی بیماری، درد بالکل ختم ہو گیا. آگے فرماتے ہیں صحابی رسول سہل بن سعد، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاہ الرائے، پرچم، جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا. آگے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، اے علی تم سنبھل کر، آرام آرام سے، جلد بازی مت کرنا، تم ان کے طرف رخ کرو، قوم خیبر میں جو لوگ ہیں ان کی طرف تم جو ہے جاؤ. ادعوہم الی الاسلام، تم انہیں اسلام کی طرف دعوت دو، تم انہیں اسلام کی طرف دعوت دو. ادھر اسلام سے مراد کیا ہے؟ کیا اسلام سے مراد یعنی دین اسلام عموماً ہے، یعنی عام پورا دین اسلام جس میں سے تم کسی بھی اسلام کے پہلوؤں میں سے کسی بھی پہلو کو اختیار کر لو اور اس کی طرف دعوت دو؟ یہ مراد نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اسی حدیث سے شاید سمجھتے ہوں گے کہ اسلام کی طرف دعوت دو، کوئی ضروری نہیں اس میں توحید کا ذکر ہے. حدیث بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث مروی ہیں ان کی کئی روایات ہوتی ہیں، تمام روایتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے معنی مفہوم سمجھنے کے لیے. تو اسی حدیث، اسی قصے کی روایت ایک دوسری سند سے آتی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاف طور پر یہ فرمایا قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تم ان سے قتال کرنا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو ذکر فرمایا آپ سے جو مروی ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دو، مطلب توحید کی طرف دعوت دو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اور اسی طرح اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سبوں کو کیا ہے ٹھکرا دیں، ان کا کیا انکار کریں، ان سے کیا ہے براءت کا اظہار کریں۔ تو فرمایا آپ نے تم ان کے طرف جاؤ، آرام سے ان کے میدان میں اترو، ان کی طرف رخ کرو، ادعوہم الی الاسلام، تم ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، یعنی توحید کی طرف دعوت دو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اب اس کے بعد تم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید اور جو حقوق ہیں بندوں پر ان کے بارے میں تم انہیں بتانا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، دیگر اور عبادات، لیکن پہلے کس کی طرف دعوت دو؟ اسلام کی طرف۔ اسلام سے مراد توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد تم کیا ہے اخبرہم، تم انہیں بتاؤ بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فی، اللہ تبارک و تعالی کے دیگر اور جو حقوق بندوں پر واجب ہیں ان کے بارے میں تم ان کو بتاؤ۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ توحید کی طرف دعوت دینے کی کیا فضیلت ہے، غور کریے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اگر اس بات کو بغیر قسم کی بھی کہہ دیں تو ہمارا یقین رہے گا اس پر، کیونکہ آپ کی طرف سے کبھی نہ کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، لیکن تاکید کے لیے تم اس مسئلے کو اچھے سے سمجھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے قسم کھائی فواللہ، اللہ کی قسم ہے، لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعوت کے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے، صرف ایک بندہ، ہزار ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک توحید کو تسلیم کر لے، توحید پر آ جائے، خیر لک من حمر النعم، یہ حمر النعم سے بھی تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے۔ حمر النعم سرخ اونٹ، عرب کے ہاں سب سے قیمتی، سب سے نفیس مال جو سمجھا جاتا تھا وہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں کیا سب سے نفیس مال ہے وہ ہر علاقے کا اپنا اپنا الگ ہے، لیکن ہم غور یعنی ایک مثال کے طور ہم رکھ سکتے ہیں اس بات کو۔ تو سب سے یعنی جتنے اموال ہیں، کوئی بھی مال ہو، تمام قسم کی قیمتی چیزوں سے بہتر کیا ہے بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ دعوت دے توحید کی طرف، اور اگر ایک بندہ بھی توحید لے آتا ہے تو دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اسے جو ہدایت ملی اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو ہدایت کیا ہے سب پر کیا ہے بھاری سمجھی جائے گی۔ یہ توحید کی طرف، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کا فائدہ ہے، اور یہ اس کا اجر و ثواب، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو اس حدیث میں پر اگر غور کریں، اس قصے پر بھی حضرت علی ابن ابی طالب کا جو ہے کئی سبق ہمیں اس میں ملتے ہیں، اللہ کے رسول کا معجزہ ثابت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کا مقام و مرتبہ ایک فضیلت ثابت ہے، اور بھی دیگر مسائل اسباق ہمیں مل رہے ہیں، لیکن ایک اہم سبق جو کہنا تھا وہ یہ کہ توحید کی طرف دعوت دینا، اسی سے دعوت کا آغاز ہونا چاہیے، اور اس کو معمولی عمل نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک بندہ اگر شرک چھوڑ کے توحید پر آ جائے تو یہ آپ کے لیے قیمتی سے قیمتی مال اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو وہ یعنی مقام و مرتبہ، وہ اہمیت اور وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی جو فضیلت اور خیر و بھلائی ایک آدمی کی ہدایت سے کیا ہے حاصل ہو جائے گی۔ تو مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا، اور لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد پھر یہ سمجھ لیجیے بات صرف کلمہ سکھا دینا نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تقاضوں کو بیان کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھانا ہے، اور دو اہم تقاضا ہے ادھر، باقی تو اور بھی تقاضے ہیں، لیکن دو اہم تقاضا، ایک تو یہ ہے انکار اور دوسرا ہے اثبات۔ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کلمہ توحید یا توحید اس وقت تک کامل مکمل نہیں جب تک یہ دونوں چیز نہ پائی جائے کلمے کے ساتھ، ایک ہے اثبات اور دوسرا ہے انکار۔ اثبات کس چیز کا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انکار کس چیز کا؟ انکار کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، چاہے بت کی شکل میں ہو، مردے کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، درخت کی شکل، کسی بھی چیز کی انسان پوجا کرے، عبادت کرے، سبوں سے براءت کا اظہار ہو۔ اثبات اور انکار دونوں جب پایا جائے گا
تبھی جا کر کے توحید کیا ہے پوری ہوگی. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو کلمہ توحید یعنی توحید کی طرف یعنی ہر ایک کو دعوت دینے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے, اور اس سے قبل کیا ہے اس بات کی بھی توفیق دے کہ اللہ ہمیں کیا ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.